المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد کریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا تجدو، آپ نہ پائیں گے قوماً کسی ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت پر بھی یقین ہو. دو بنیادی عقیدے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین کہ کل مر کر اٹھنا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. صحیح العقیدہ مسلمان. فرمایا ان کو نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھیں. یعنی یہ صفت ہے اہل ایمان کی. اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہم میں پیدا فرما، اور اگر موجود ہے تو اس کو اور مستحکم اور مضبوط بنا دے کہ ہمارے دل میں کسی کا پیار، کسی کی عزت، وقار، محبت، اور وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن. یہ صفت ہے اہل ایمان کی، اور اس صفت میں صحابہ کی جماعت بڑی پوری اترتی کہ باپ بیٹا بھانجا ماموں مقابلے میں تلواریں لیے کھڑے،
ان کے دل میں کفر اور شرک کے خلاف اتنا غصہ اور قہر ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے صحابی نے اپنے والد کے سر پر تلوار ماری اور 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی تھی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ دشمن دین کے ان کا والد ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم او عشیرتہم، بھائی یا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت، عقیدہ توحید اور آخرت پر یقین، وہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تو ہم کمزور ایمان کے مالک ہیں کہ ہم برادری اور دوست اور احباب کو دیکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کفار کے لیے بڑی سخت تھی، یعنی کمال دیکھیے، بیٹا اور باپ مقابلے میں ہے، بھانجا اور ماموں مقابلے میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل ٹھنڈا تو تب ہوگا جب آپ ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے حوالے کریں اور ہم اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں اتار دیں۔ اور کہنے والے کو خبر تھی کہ میرا ماموں ہے جو قیدی ہو کر آیا ہوا ہے، مجھے میرا ماموں ملے گا اور مجھے اس کی گردن کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اب ایسی جماعت کو محرم الحرام کے مہینے میں کچھ لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں تو ہم سب کی، مجھے اکیلے کی نہیں، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کے ان پہلی جماعت کا دفاع کرے اور بتلائے ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا، اتنے پکے مومن۔ اور دوسری بات، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جب بھی وہ میدان میں اترے کفار کے مقابلے میں، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، فرشتوں کی جماعت کو اتارا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں پھر رب نے کہا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان جنتوں میں، ان باغات میں، محلات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ان کو داخل کر دے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت پیغمبر کا ہر صحابی جنتی۔ یہ آیت کریمہ نص ہے، یاد رکھیے گا، سورۃ المجادلہ 22 نمبر آیت ہے، 28واں پارہ ہے، گھر جا کر پڑھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی، جبریل امین کو ان کی تائید کے لیے بھیجا، اور پھر وفات کے بعد ان کو دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی بھی دے دی تھی۔ اور پھر یہ نہیں کہ جنت میں کچھ دیر ڈالنے کے بعد اور بھیجنے کے بعد اور پھر کہے کہ چلو بھائی نکلو، تمہیں فلاں غلطی ہو گئی تھی فلاں، نہ، فرمایا خالدین فیہا۔ نمبر 3، ان جنتوں میں وہ صحابہ جو ابو بکر سے لے کر آخری صحابی 102 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں، غالباً ابو طفیل ان کی کنیت تھی، اس صحابی تک، آخری بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سب کے سب ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نمبر 4، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔
اولئک حزب اللہ، نمبر 5، یہ رب کی جماعت ہے، یہ رب کی پارٹی ہے، یہ رب کا گروپ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب کچھ بے ایمان لوگ اللہ کی جماعت میں سے کسی صحابی کو نکال کر کہے یہ تو نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ اس کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں، اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں۔ جب رب نے کہہ دیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، نمبر 6، خبردار یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ امیر معاویہ جنتی نہیں، یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ خلافت راشدہ میں سے ابو بکر اور عمر پر تان جائز ہے، نہ، یہ سب کے سب اللہ کی جماعت کے رکن ہیں، اور خبردار اللہ ہی کی جماعت ہم المفلحون، کامیابی کے راستے پر فلاح پانے والی۔ اب قرآن مقدس جب یہ کہے کہ صحابہ کی جماعت کفار کے لیے بڑی سخت ہے، کفار بھی آج صحابہ کے لیے بڑے سخت ہیں، بالکل اس کے الٹ، صحابہ کفار کے لیے بڑے سخت اور کفار صحابہ کے لیے بڑے سخت۔ جب معرکہ ہوا تو انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہماری برادری کو بھیجو تاکہ ہم آج اپنا دل ٹھنڈا کریں گے ان کی گردنیں کاٹ کر۔ وہ لات اور منات کے پجاری، جیسے صحابہ کفار کے لیے بڑے سخت تھے، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے بڑے ہی نرم دل تھے۔ فرمایا اللہ کریم نے سورۃ الفتح کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر، یہ اب سب سے بڑی تعریف ہے، یاد رکھیے گا، اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا اعداد بھی کوئی نہیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول۔ والذین معہ، اور جو اس کی جماعت ہے، ساتھی ہیں صحابہ، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت، بڑے سخت، سگے بھائی، حقیقی بھائی کی بازو باندھی جا رہی ہے اور ساتھ گزرنے والا حقیقی بھائی اوپر دینی بھائی کو کہہ رہا ہے ذرا اچھی طرح کس کے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑی دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، بدلے میں اونٹنیاں لیں گے۔ اس نے نیچے سے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا تم کہتے ہو میرے بھائی ہو کر، فرمایا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ جو تیرے اوپر سوار، اس لیے کہ تو لات کا پجاری ہے، یہ ایک رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ یہ تھے صحابہ، اشداء علی الکفار، آپ اس میں رحماء بینہم، بڑے نرم دل، بڑے رحم دل۔ میں تاریخ کو کیسے مانوں جب قرآن یہ کہے کہ آپ اس میں بڑے ہی نرم دل تھے۔ رحماء بینہم، رحم دل آپ اس کے اندر، معاف کرنے والے۔ عمر سے کچھ بات سخت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر کو کے ساتھ ہو گیا معاملہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سخت بات کہہ دی۔ اب ابو بکر کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، کہا عمر معاف کر دے۔ عمر کہنے لگے میں تو نہیں کرتا میں معاف، غصہ آیا ہوا تھا۔ ابو بکر سیدھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ سوچا میں معافی کر دیتا، سیدھا ابو بکر کے گھر، دیکھا وہاں نہیں ہے، فوراً نبی کے پاس پہنچ گئے کہ وہی گئے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا آپ غضبناک ہوئے عمر پر، اور ابو بکر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو عمر پر، غلطی میری تھی، غلطی میری تھی۔ رحماء بینہم، آپ اس میں بڑے نرم تھے۔ نمبر 2، تراہم رکعا سجدا،
جب تو پیغمبر کے شاگردوں کو دیکھے گا یا رکوع میں پڑے ہوئے ہو، سجدے میں گرے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے پائے گا۔ جو رب ان کی نشانیاں بیان کرے، ایک تو میں بیان کروں، کوئی اور بیان کرے، کوئی عالم بیان کرے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک اللہ بیان کرے کہ میرے صحابہ کی، میرے پیغمبر کی جماعت جو پہلے شاگرد ہے ان کی نشانی یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو اے محمد اپنے شاگردوں کو، رات کو دیکھے یا دن میں دیکھے، یا رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدے میں پڑے ہوں گے۔ آج کے رافضی انہیں مسلمان نہیں مانتا، اور کتنے سنی نہیں مانتے، کیا جھالوی اور کیا جہلوی، یہ سارے بے ایمانوں کی جماعت۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے نمبر 2، تراہم رکعا سجدا، عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میرا خامد دن میں روزے رکھ لیتا ہے، رات کو مصلی سنبھال لیتا ہے، اسے بیوی کا پتہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ بتا دے اس کو۔ قرآن یہ نشانیاں بیان کرے، اور رکوع اور سجدے کا مطلب معنی چاہتے کیا تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے۔ رضامندی تو مل گئی جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اس کے باوجود یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، اس کی چاہت، اس کے لیے محنت، جد و جہد۔ پھر ان صحابہ کو دیکھو، نمبر 4، سیماہم، علامت ان کی، فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر محراب بن گیا سجدے کر کر۔ یہاں نام کے مومن تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ظہرین اور مغربین رکھی ہوئی ہے، اور مسلمان اللہ، ان کی نمازوں کی حالت بھی دیکھ لو۔ اور پیغمبر کے صحابہ، علامت ان کی نشانی یہ ہے، تو دیکھے گا فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ اتنے سجدے، اتنے طویل سجدے۔ اور یہ بات جو ہم آج قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صفت ہم نے تورات میں بھی بیان کر دی تھی کہ وہ آخری جو پیغمبر آئے گا اس کے صحابہ سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ تورات میں کہہ دیا تھا، تب تو حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جن کو بنیاد بنا کر صحابہ کو آج گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور عقل بھی دیکھ لیں، نقل بھی دیکھ لیں، نبی کی وفات کے 50 سال بعد کہیں جا کر کربلا کا مارکا ہوتا ہے اور گالی ابو بکر کو دیتے، جو اس وقت تھا ہی نہیں، عرصہ بیت گیا اسے فوت ہوئے۔ اصل صحابہ سے دشمنی، دین سے دشمنی ہے، توحید سے دشمنی ہے، پیغمبر کی پہلی جماعت سے دشمنی ہے، بہانہ کربلا کا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تورات کا، کہ حضرت عمر بکریاں چراتے چراتے ایک درخت کے نیچے، کوئی اسلام نہیں، نبی کی نبوت نہیں، ایک راہب نکلا اپنی کٹیا سے اور آ کر کہتا ہے تیرا نام عمر ہے اور والد کا نام خطاب ہے؟ کہا تجھے یہ کل آنے والے دنوں میں یہ علاقہ تجھے ملے گا، تیری حکومت ہوگی، مجھے اس کاغذ پر یہ علاقہ میرے نام کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اٹھایا کاغذ بھی، کہاں حکومت، بکریوں کا میں چرواہا چلا رہا ہوں، ریوڑ لے کر پھر رہا ہوں جنگل میں، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اور پھر وہ وقت آیا، اس سے پوچھا ایسا تو نے کیسے؟ کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے
اس درخت کے نیچے خطاب کا بیٹا عمر آئے گا اور وہ خلیفہ دوم ہوگا۔ تورات میں پڑھا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ جن پیغمبر کے شاگردوں کی تعریفیں اللہ اسلام سے قبل تورات اور انجیل میں کرے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو ان صحابہ پر زبان درازی کرتا۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ اور کیسا ہے ہمارا ایمان کہ ان بدبختوں سے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، دوستیاں بھی لگاتے ہیں اور گھروں میں بھی بلاتے ہیں جی سید صاحب ہے۔ صحابہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا رویہ یہ۔ اور مثال کیا دی، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ کھیتی کی مانند کزرع اخرج، جو نکالتی ہے اپنی کومپل، بیج بویا جائے وہ کومپل کتنی کمزور ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اپنے تنے کے اوپر آ جاتی ہے۔ یعجب الذرا، اس پودے کی مثال کومپل اور پھر بڑی ہوتی ہوتی کاشتکار کو بڑا خوش کر دیتی ہے۔ یہی مثال صحابہ کی، جب ایمان کی دعوت دی گئی، اکیلا ابو بکر آیا، بلال آیا، اسامہ آیا، زید آیا، یہ چند افراد چھپ چھپ کر کومپلیں چھوٹی چھوٹی، انتہائی کمزور، اور جو دعوت پھیلتی چلی گئی صحابہ کی جماعت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ آیت کریمہ یاد کریں، سورۃ الفتح ہے، 29 نمبر آیت ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے، بہم ساتھ ان صحابہ کے، الکفار کافروں کو۔ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ پڑھے ہوئے ہیں ترجمے قرآن مقدس میں، یا آپ کے گھر بھی ہوں ان میں جا کر دیکھیں۔ لیغیظ، تاکہ وہ غصہ دلائے، وہ صحابہ کی جماعت جو کومپل تھی، پھر وہ کھڑی ہوئی، پھر بڑی ہوئی، پھر تنوں پر آ گئی، پھر پھیل گیا اسلام۔ دشمن سخت غضبناک ہے ان صحابہ کی وجہ سے، اس لیے اس آیت کے تحت بعض ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ پکا کافر۔ لیغیظ بہم الکفار، کفر سمٹ گیا، صحابہ کی جماعت پھیل گئی۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے پھر جب اسلام پھیلا اور صحابہ کی جماعت پھیلی، غالب ہوئے، اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان صحابہ سے رب کا وعدہ ہے، اہل ایمان سے جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو بخش بھی دے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں کہتے ہیں جی نہیں فلاں غلطی ہو گئی تھی اور فلاں غلطی ہو گئی تھی، کل کا چھوکرا کیا مینڈکی کو بھی زکام ہوا؟ پیغمبر کے صحابہ پر زبان درا دی۔ قرآن جس کو اولئک هم الصادقون مفلحون مومنون کہے، میں ان صحابہ پر زبان درازی کروں اور پھر تفریق کروں کہ فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے؟ علامہ عبد الرحمن سعدی اپنی تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو آگاہ فرما دیا تھا کہ تیرے صحابہ کی یہ صفتیں ہوں گی۔ کمال نہیں ہے؟ پہلے بتلا دیا تھا۔ نمبر 1، وہ کفار کے ساتھ بہت سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ نمبر 2، اپنے دین کی فتح کے لیے سخت محنت کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 3، کفار کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 4، اللہ کی رحمت اور ان صفات کی وجہ سے اللہ ان صحابہ کو غالب کرے گا اور کفار مغلوب ہوں گے۔ اور ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ ان صحابہ کے بارے میں آئیے نمبر 3 آیت سنتے ہیں۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد البتہ تحقیق یقیناً رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عن المؤمنین ان مومنوں سے، اہل ایمان سے۔ وہ کون تھے؟ جو 1400 صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، اس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی جگہ پر رسول اللہ کا ہاتھ گارنٹی دے دی، رضی اللہ، رب راضی ہو گئے ان اہل ایمان سے۔ اذ یبایعونک، جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اب فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا اللہ اسے جانتا تھا۔ کمال نہیں ہے؟ جب جانتا تھا تو امیر معاویہ کو علیحدہ کر دیتا نا کہ آنے والے دنوں میں یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث آئے ہائے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ آج ان خبیثوں کو معلوم ہو گیا ہے، یہ صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے آسمان سے اپنی سکینت نازل فرما دی۔ ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، یہ مغیرہ بن شعبہ ہے اور یہ عمرو بن عاص ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، ہائے ہائے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہی صلح حدیبیہ، فتح مکہ کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، نمبر 1 وہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ نمبر 2 صحابہ کا کردار، فعلم ما فی قلوبہم، نجات کا معیار ٹھہرا دیا۔ ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا۔ صحابہ کا ایمان، تقوی، قربانی قابل اتباع قرار دے دی گئی۔ اس لیے اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے تو ایمان کا معیار کیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے محمد تیرے صحابہ لے کر آئے۔ اور صحابہ میں کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافعی مالکی وہابی نہیں تھا، سب کے سب صحابہ ایک نبی کی اتباع کرتے تھے۔ اور یہی ہم پیغام دیتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کو چھوڑ کر صحابہ کے معیار پر اترو، اور صحابہ کے اندر کوئی صحابی کسی اور کے پیچھے نہیں، محمد کا متبع صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب صحابہ کا ایمان معیار ٹھہرایا اللہ نے، اس صحابہ پر زبان درا دی، اور وہ محرم الحرام کے مہینے میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آزادی جو ہوئی، نبی کے گھر والوں پر کوئی زبان درازی کرے یا نبی کے صحابہ پر، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اور صحابہ سے محبت کرنے والا بنا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ مخالفت کرے، پھر جائے، منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھنا برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کی مخالفت جب کریں گے، اور آج کتنے مسلمان ہیں کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، نماز میں مخالفت، روزے میں مخالفت، اذان میں مخالفت، عقیدے میں مخالفت، اتباع میں مخالفت، تجارت میں مخالفت، شادی غمی میں مخالفت،
ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معیار محمد کریم کے صحابہ کی جماعت، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، طلحہ اور زبیر، یہ سارے صحابہ۔ اور پوچھئے اپنے اپنے مولویوں سے، آخر آپ بیٹھتے ہوں گے کسی نہ کسی کے پاس، تو کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا، ان سے پوچھو تو صحیح کہ کوئی ابو بکر سے لے کر کوئی صحابی دیوبندی، بریلوی، وابی تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اگر وہ کہہ دے کہ دیوبندی کیسے ہو سکتا ہے، بھئی دیوبند مدرسہ ہی بہت عرصے کے بعد بنا ہے، دیوبندی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بے وقوفی ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندی تھا تو ہمارا سوال ہوگا، باپ سے پہلے بیٹا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے میرا باپ نہیں تھا اور میں تھا، سارے لوگ ہنسیں گے، اے بے وقوف آدمی، جب باپ ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے آیا؟ جب ادارہ ہی نہیں تو مسلک کہاں سے آیا؟ پھر یہ سارے مسلمان کس چیز پر تھے؟ صرف ایک دین پر، اور وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص دین کی راستے اور ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد پھر نبی کی مخالفت کرے کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا، بس گیا پھر۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی اتباع کرے۔ یہ سبیل المومنین کیا؟ جس کا قرآن میں ذکر، وہ وابیوں کا امام ہے یا سنیوں کا امام؟ نہیں، یتبع غیر سبیل المومنین سے مراد مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحابہ کی جماعت، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر کو وہ رخ کرے گا رب کہے گا جا پھر ادھر ہی، اور مرے گا وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ اہل ایمان، اہل اسلام، باتیں تو بہت تھی۔ ہمارے ایک بچے کا پیپر ہے 2 بجے، اس کی ریکویسٹ آئی ہے کہ 30 بجے جمعہ ختم کر دیں، 30 منٹ پر۔ اپنے راستے کو دیکھیں، آخری بات ہے، معیار جب صحابہ ہیں، اور کوئی صحابی آج کے بنے ہوئے فرقوں میں سے یا پیروں فقیروں کا بیعت نہیں تھا، وہ ایک امام کے پیچھے چلتے تھے، اور اس امام کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے چلائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔